بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، یعنی میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا۔ اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کی روحوں سے وہ عہد لیا جو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مذکور ہے، جس وقت ان پیغمبروں کی روحوں نے عہد مذکور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و امداد کا اقرار کر لیا تو نور محمدی کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں آ گئیں کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور ودیعت رکھا، یہاں تک کہ حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، پھر آپ کے بعد جوڑا جوڑا پیدا ہوتا رہا۔ اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک جا پہنچا۔ اسی نور کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد نہایت ہی حسین اور مرجع خلائق تھے۔ اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ کے مسجود بنے، اور اسی نور کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں غرق ہونے سے بچی، اور اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود گلزار ہو گئی، اور اسی نور کے طفیل سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم میں اطہر میں تشریف لائے، اس رات قریش کے سب جانور بولنے لگے اور کہنے لگے کہ رب کعبہ کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکم میں مادر میں آ گئے، وہ دنیا جہاں کی امان اور اہل دنیا کے چراغ ہے۔ قریش اور دیگر قبائل کی کائنہ عورتوں میں کوئی ایسی نہ تھی کہ اس کا جن اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا ہو اور ان سے کہانت کا علم چھین نہ لیا گیا ہو۔ اس روز دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت اوندھے ہو گئے اور سلاطین اس دن گونگے ہو گئے۔ مشرق کے وحشی جانوروں نے مغرب کے وحشی جانوروں کو جا کر بشارت دی، اسی طرح ایک دریا نے دوسرے دریا کو خوشخبری سنائی، اور پورے ایام حمل میں ہر ماہ آسمان و زمین سے یہ ندا سنی جانے لگی کہ بشارت ہو کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر ظاہر ہونے کا زمانہ قریب آ گیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مجھ سے ایک نور نکلا جس کی روشنی سے پوری زمین روشن ہو گئی۔ ولادت کی رات پوری کائنات میں منادی کرا دی گئی کہ سارے ملائک درود و سلام پڑھو، جنت کو سنوار دو، جہنم کے دروازے بند کر دو۔ عرش عظیم پر خوشی کا ساماں تھا، حوریں اپنے حسن و جمال سے مسرور تھیں، پرندے ایک دوسرے سے اپنے پروں کو ملا کر خوشی میں مبارکباد دے رہے تھے۔ فرشتوں نے مشرق و مغرب میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں پرچم لہرائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا اور تجارت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے رات کو اس نے قریش سے کہا، اے لوگو، آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو گیا جس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی جو چند بالوں کی ایک قطار ہے۔ لوگ یہودی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچے اور نو مولود بچے کی پشت کھول کر دیکھی۔ یہودی کی نظر جب مہر نبوت پر پڑی تو فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے پوچھا، تجھے کیا ہو گیا؟ یہودی کہنے لگا، واللہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور رود خانہ ساوا جسے وادی ساوا کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش گدھا بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور کستوری کی طرح خوشبودار اور خطرہ شدہ نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صفات، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مسرت، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرم عطا کرو، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ اور فضائل جمیلہ سے آراستہ کر دو۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔